من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين۔ معزز سامعین و حاضرین، رات کی تراویح کے اندر 19ویں پارے کا ایک حصہ ایک پاؤ پڑھا گیا اور 20واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ رات کو تراویح میں الحمدللہ 2/3 قرآن مجید پورا ہو گیا۔ تو خوش قسمتی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس کو سنا اور تلاوت کلام میں پاک کے لیے اپنے آپ کو تھکایا، کھڑے ہوئے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہرحال رات کی تراویح میں سورہ نمل سے آغاز کیا گیا تھا۔ سورہ نمل چونٹی والی سورت اس کو کہتے ہیں۔ اس میں کیونکہ چونٹی کا ذکر ہے ایک، اور وہ چونٹی بھی خاص چونٹی تھی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی۔ لیکن رات کو جو آغاز ہوا ہے اس سورہ مبارکہ کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے شعیب علیہ السلام کے پاس کم و بیش 12 سال وہاں پر رہے، اور اس کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے مصر کی طرف، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پڑاؤ کوہ طور کے قریب ہوا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے رات کو، وہاں پر آپ کا پڑاؤ ہوا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا۔ سردی کا موسم تھا، ویسے بھی پہاڑی علاقوں میں رات کا وقت ٹھنڈا ہوتا ہے، شہروں کی مناسب وہاں پر زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا انی آنست نارا، میں ابھی آگ لے کے آتا ہوں، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، اور عنقریب میں تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا اس سے کوئی چمکتی چنگاری لے کر آؤں، کیونکہ دور سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی حضرت موسیٰ کو پہاڑ کے اوپر۔ فلما جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں پر آگ نظر آ رہی تھی، اور آگ کے اندر سے آواز آئی جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولہ، تو آگ کے پاس سے ندا کی گئی کہ برکت دی گئی جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، اس بندے کو برکت دی گئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ارد گرد موجود فرشتوں کے بارے میں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ پاک ہے اور جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یا موسیٰ اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے موسیٰ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں۔ اب آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ درخت کے اندر سے، اور درخت کے اندر آگ لگی لیکن درخت جل نہیں رہا، وہ اصل میں ایک نور کی چمک تھی جو آگ کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، آپ کو کہا کہ یہ اپنا جو ہے عصا پھینک دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لہراتا ہوا گویا کہ سانپ ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی اس عمر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا 30 برس ہے اور بعض نے کہا کہ 40 برس ہے، لیکن 30 برس کا قول زیادہ جو ہے وہ معتبر مانا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، تو گویا کہ بعض اوقات انسان صحت مند ہوتا ہے لیکن عصا پکڑنے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہیلپ رہے، مدد رہے۔ عصا، یہ جو چھڑی ہے، اور چادر، یہ دونوں ایسی چیزیں جس کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ نے بڑھاپا نہیں کبھی لے کے آئے،
لیکن حضور نے بھی عصا مبارک اپنے زیر استعمال رکھا. صحابہ کرام کے پاس تھے، اور اس زمانے میں تو اب تو خیر وہ جدید قسم کے عصا آ گئے نا، چھوٹے چھوٹے سے. حضور کے زمانے مبارک میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس عصا ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے تھے اور بطور استعمال رکھتے تھے وہ کام کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی عصا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جتنے بھی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں عصا رکھیں. بعض اوقات بکریاں چرانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے بکری چرواہوں کو دیکھا ہوگا، ان کے ہاتھوں میں بھی عصا ہوتا ہے بکریوں کو سیدھا لائن پہ لانے کے لیے. تو خالی یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، اس کے اور بھی کئی کام ہیں. تو جوانی کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں عصا رکھا ہے، تو عصا رکھنا کوئی بڑھاپے کی دلیل نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، تو جب دیکھا تو وہ عصا کھڑا ہوا اور لہراتا ہوا، كَأَنَّهَا جَانٌ وَاللَّهُ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. آواز آئی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ پریشان مت رہو، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک جو میرے رسول ہے نا وہ دنیا کے اسباب کا بھی خوف نہیں رکھتے. یعنی دنیا دارالاسباب ہے نا، ہر چیز یہاں کسی سبب سے روان ہے، چل رہی ہے. تو اسباب ہے، پتہ تلوار کاٹ دے گی لیکن اللہ کا حکم ہے تو پھر نہیں ڈرتے، نبی نہیں ڈرتے. اور آگ ہے پتہ جلا دے گی لیکن انبیاء نہیں. یہ قرآن کی بات ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نہیں ڈرے، حضرت اسماعیل خنجر سے نہیں ڈرے، حکم ربی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے جتنے بھی رسول ہیں نا وہ نہیں پریشان نہیں ہوتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور ہم نے اس کو پھر حکم دیا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال. تو جیب سے مراد یہ والی جیب نہیں ہے بھائی، بغل بھی یہ کیا ہے، یہ بھی جیب والا کام کرتی ہے. یہاں کوئی چیز چھپا لو تو یہاں بھی چھپ جاتی ہے. تو فرمایا اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو. تخرج بیضاء من غیر سوء، باہر نکالا، فرمایا ہاتھ باہر نکالو تو ہاتھ چمکتا ہوا ہاتھ ہو گیا، ہاتھ چمکنے لگا. تو فرمایا فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 2 معجزوں کا ذکر تو اللہ نے کر دیا، لیکن اللہ فرمایا ہم نے 9 معجزات حضرت موسیٰ کو دیے. قرآن مجید میں ہر معجزہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا. آپ جتنے نبی پڑھیں گے حضرت موسیٰ کے معجزات تو بڑی تفصیل سے آئے. پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا معجزہ موجود ہے قرآن مجید میں، ابراہیم علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں، اور انبیاء کے معجزے ہیں. حضرت عیسیٰ کے 4 معجزوں کا ذکر قرآن میں کئی جگہ تفصیل سے آیا. اب اندازہ لگائیں، جو سابقہ انبیاء ہیں ان کے معجزے تو قرآن نے تفصیل سے بتا دیے. عجیب بات ہے، جس نبی پر قرآن اترا اس کے معجزے تفصیل سے نہیں ہیں. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. اللہ نے سابقہ نبیوں کے معجزے بیان کیے اور ان کی تعداد تک بتا دی، اتنے دیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معجزہ تفصیل سے آیا، اشارتاً موجود ہے، تفصیل سے نہیں آیا، اور اس کی تعداد بھی نہیں آئی. تعداد بھی کیوں؟ اس کے پیچھے علماء نے کہا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بات فرما دی، وہ جو تمام نبیوں کے معجزات و کمالات پہ وزنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا، حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے محبوب ہم اور نبیوں کو تم معجزے دے کر بھیجتے، آپ کو معجزہ دیا نہیں، آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا. حضور کا سر اقدس، حضور کے زلف مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور کا پورا جسم ہی ایک معجزہ ہے. اس لیے اللہ نے پورے وجود مبارک کو ہی معجزہ کہہ دیا اور ساری چیز کو معجزہ کہہ دیا اور سمجھا دیا قیامت تک کہ انبیاء کے معجزے آئے ہیں، ان کے واقعات آئے ہیں، لیکن محبوب کا جسم خود ایک معجزہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر. یہاں پر میں ایک بات توجہ، کیونکہ میں نے
اس بات پہ نشان بھی لگایا ہوا ہے اس وجہ سے تاکہ ہمیں کچھ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 16، آیت نمبر 15 سے لے کر پھر آگے حضرت سیدنا سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آتینا کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی بولا، لیکن وہ ہے انا اعطیناک الکوثر، اور حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے لیے بولا وَلَقَدْ آتَيْنَا، تا کے ساتھ، وہ ہے تو کے ساتھ، دونوں میں معنی ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا ایک بات کا فرق ہے۔ جب عربی میں کسی کو کوئی چیز دی جائے نا اور اس کا مالک بنا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اعطینا، میں نے تیری ملکیت میں دے دی۔ اور جب عربی میں کہا جائے آتینا، میں نے تمہیں دی یہ چیز، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دی ہے، مالک نہیں بنایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ کے لیے بھی یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی، ان کو علم دیا، ان کو معجزے دیے، تفصیل سے آئی ہے بات، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اعطینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اللہ نے بولا ہے، اور کسی نبی کے لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ کو، حضرت داؤد کو، سلیمان کو ہم نے علم عطا کیا، اور حضور کے لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنایا، خیر کثیر کا، حضور کو عطا کیا ہے اور ساتھ مالک بھی بنایا ہے، جس کو چاہے عطا کریں، اور نبیوں کو عطا کیا ہے، لیکن مالک، اسی سے سمجھ آنا چاہیے محب اور محبوب میں کیا فرق ہے، اسی سے سمجھ۔ تو اللہ نے فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان علیہ السلام کا وارث، داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو۔ وارث وہ ہوتا ہے جو کسی کے جانے کے بعد اس کی تمام چیزوں میں حق رکھتا ہے، تمام چیزوں میں کیا جی؟ اب یہاں پر سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا چیزوں میں حضرت داؤد کا وارث بنایا جی؟ نمبر 1 یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، نمبر 1 پر اے لوگو، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے اے لوگو علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی، پرندوں کی بولی سیکھا نہیں ہوں، بلکہ یہ جملہ ذرا سمجھیے، علمنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، علمنا سکھائی گئی ہے مجھے، میں خود نہیں سیکھا بلکہ مجھے اس کا وارث بنایا گیا۔ دیکھیں دنیا میں کسی بھی چیز کے حصول کے 2 طریقے ہیں، ایک کو کہتے ہیں محنت کر کے، جس کو کہتے ہیں کسبی، بڑا مجاہدہ کر کے بندہ کوئی چیز لیتا ہے، اور ایک ہوتی ہے وہبی۔ وہبی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو بغیر محنت کے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ کچھ ولی وہ ہیں جو محنت سے ولی اللہ ہوتے ہیں، اور کچھ ولی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے اپنے ولایت اور کمالات کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آدھے دنیا میں حکومت ملی، اس کو پھیلایا، اللہ نے پہلے سے چنا تھا سلیمان علیہ السلام کو، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی، یہ چیز عطا فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وارث بنایا۔ تو سلیمان علیہ السلام وارث بنے ہیں داؤد علیہ السلام کے اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں، محبوب خدا ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے جتنے گدی نشین اور بڑے بڑے سجادے نشین ہیں، یہ گدی نشین اور سجادے نشین ہونے کا دعویٰ تو تب کریں کہ جب اس بابے کے تمام علوم میں سے حصہ بھی ملے، اس کا وارث تب ہوگا، ایسے نہیں منہ اٹھا کے جی ہم وارث ہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے اپنا وارث کس کو قرار دیا جی؟
علماء کو. علماء کون ہیں؟ علماء ربانیین، اللہ والے جو ہیں، جو تصوف بھی، علم باطن اور علم ظاہر دونوں رکھیں. تو حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی. کس چیز کی؟ منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر اس چیز میں سے حصہ عطا ہوا جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو، اور اللہ فرما وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی فوج بھی اور انسانوں کی فوج بھی ایک جگہ جمع کی گئی. ایک جگہ. یہ دونوں فوجیں واحد یہ نبی ہیں کہ جنہوں نے ایک وقت میں دونوں پر حکومت کی ہے. انسانوں پر بھی حکومت پوری زمین، اور پوری زمین کے جنات پر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے. تو پھر جب وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے. پرندے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا میں ٹھہر جاتے. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، حضرت سلیمان اور ان کی لشکر کا گزر ایک چونٹیوں کی وادی میں سے ہوا. اور پھر دیکھو کچھ لوگوں کی عقل بھی نا حشرات الارض یا جانوروں کی طرح ہوتی ہے. نبیوں کے بارے میں کس کی عقل کیسی ہے قرآن نے سمجھا دی ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لا یختمنکم سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ، اور کہ کہیں بے خبری کے عالم میں. نبی کی طرف چونٹی کا عقیدہ ہے کہ نبی بے خبر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ یہ چونٹی کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ قوت سماعت اور وہ شعور عطا فرمایا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام 4 میل دور تھے، مفسرین نے لکھا سیاہ رنگ کی چونٹی، اور چونٹیوں کی کون سی پہچان ہوتی ہے الگ؟ چونٹیاں تو دکھنے میں ساری ایک جیسی ہیں نا. تو سلیمان علیہ السلام 4 میل دور فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چونٹی کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. کیسے مسکرائے؟ 4 میل دور ہے، چونٹی نے کس زبان میں کہا ہے؟ آج تک سائنس پروو نہیں کر سکی کہ جانور، پرندے، چونٹیاں کس زبان میں بات کرتے. لیکن نبی تو وہ ہے نا، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم وصف عطا فرمایا. تو جب سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ 4 میل دور سے بھی آواز سن لیں اور اس کی بات کو سمجھ بھی لیں، اور پھر آ کر وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اچھا جب یہ اتنی دور سے سلیمان علیہ السلام آواز سنی نا، ایسے نہیں کہا جی میری محنت ہے، جی میں اپنی محنت سے یہ سب کچھ جان لیا ہے، مجھے یہ علم حاصل ہوا ہے. نا نا نا، قال ربی اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں، التی انعمت علیہ، جو نعمت تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، میرے ماں باپ پر کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوگا، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے تو اپنی رحمت سے، کس سے؟ اپنی رحمت سے تو اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. یہ عاجزی کا اظہار ہے. دیکھو اتنی دور سے سننے کے باوجود بھی گردن میں سریا نہیں رکھا، جی سانو تو پتہ چل گیا. تو دیکھیں آج کل انسان جو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، مختلف ملکوں کا ڈیٹا مختلف ملکوں کو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ پتہ ہے. ایسے نا فرعونیت ہوتی ہے ان کے لہجے میں، ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، تمہارے راز پتہ ہیں، تمہارے ملکوں میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ پتہ ہے. تو وہ دوسرے ملک پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایران اور امریکہ کی اس وقت موجودہ صورتحال میں اب سارے انٹیلیجنس بیس پر ہی ہے نا. حضرت سلیمان کی انٹیلیجنس کیا تھی؟ علوم نبوت. اللہ نے علوم نبوت عطا فرمائے ہوئے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی بیان کیا. اگلا معجزہ تفقد الطیر. حضرت سلیمان نے اپنے لشکر میں دیکھا تو فقال ما لی لا اری الہدہد، کہ میں تو ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ہدہد دیکھا چھوٹا سا پرندہ ہے، تو کہا وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، کیا آج وہ حاضر نہیں ہے؟ اچھا یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ اتنی دور سے چونٹی کی آواز سن لی ہے تو ہدہد کا علم نہیں تھا سلیمان علیہ السلام کو. بعض اوقات کچھ چیزیں اللہ اپنے نبی سے اگر پوشیدہ رکھتا ہے اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے. اگر یہ چیز حضرت سلیمان علیہ السلام علوم نبوت سے بتا دیتے ہدہد کہاں پر ہے یا ہدہد فلانے جگہ پر ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ واقعہ قرآن میں اس طرح نہ آتا. یہ کیوں ہے؟ حکمت تھی، کیونکہ ہدہد کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ آیا تو میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. یہ اس کی سزا ہے کہ وہ آیا کیوں نہیں وقت پر، میں نے جب اس کو یاد کیا. فمکث غیر بعید، تو پھر ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر کہنے لگا فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. سلیمان علیہ السلام سے کہا ایک منٹ میری بات سن لیں، میں ایک خبر لے کر آیا ہوں. اور ایک ملک ہے، ملک سبا، یمن کے اندر. اور حضرت سلیمان کہاں پر خود بیٹھتے تھے؟ یروشلم، بیت المقدس جہاں پر آج موجود ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا دارالحکومت تھا. تخت سلیمان وہاں پر لگتا تھا. اور یمن کے اندر ایک واقعہ ہوا اور وہاں پر فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ حکومت کر رہی ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایک عورت کیا کر رہی ہے جی؟ ہاں اللہ. آج کے دور میں سلیمان علیہ السلام ہوتے تو کیا ہی ہوتا، سبحان اللہ. پنجاب میں عورت حکومت کر رہی نا بھائی، تو آج کے دور میں ہوتا تو حضرت سلیمان بھی کیا کرتے. تو فرمایا وَأُوتِیتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اور ایک عورت دیکھی بادشاہی کر رہی ہے، اسے ہر چیز میں سے حصہ ملا ہوا ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور دوسری خرابی کیا ہے اس قوم میں کہ وہ اس کی قوم سورج، چاند، ستاروں کی اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں. دیکھو پہلے ہدہد نے بتایا کہ اس قوم کے اوپر عورت حکومت کر رہی ہے. حضرت سلیمان کو غصہ آیا، یہ کیا جی، مردوں کے اوپر اب عورتیں حکومتیں کریں گی. حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر تمہارے معاملات عورت چلانے لگ پڑے تو تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے پھر زمین کے اندر گڑنا بہتر ہے. یعنی مرید زن جو ہے، حضور نے فرمایا مرید زن اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. مرید زن اللہ رسول کو فیصلے گھر کا مرد کرتا ہے، عورت کا کام نہیں ہے. مرد کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ قرآن نے منع کیا، حضور نے منع کیا. لیکن اب تو خیر پنجاب میں بھی عورت کی حکومت اور گھروں میں بھی عورتوں کی حکومت. مرد بیچارہ سر لٹکا کے بیٹھا ہے، نہیں کچھ کہہ سکتا. بھائی بہت پاورفل. میں اس کو کہا کرتا ہوں، اکثر بعض لوگ کہتے ہیں جی او مجھے بیوی کا فون آ گیا میں جا رہا ہوں. اور میں کہا صبر آ گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی ڈی سی کا تو فون نہیں آ گیا تجھے؟ تو پھر میں کہا کرتا ہوں بھائی یہ گھروں کی نا GHQ ہے. یہ گھر میں اگر چلنا ہے نا مرد کو تو پھر GHQ کے ساتھ بنا کے چلنی پڑے گی. وزیر اعظم گھر کا مرد ہے اور بیچارہ، اور حکومت GHQ کے پاکستان میں بھی اور گھر میں بھی. چلو از رہے تفنن یہ بات کر دی میں نے، ناراض مت ہوئیے گا. اگر کوئی ایسا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، خیر سبھی ایسے ہیں بیچارے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو ہے معجزے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا کہ کون ہے بھائی کہ جو مجھے تخت بلقیس لا دے. مجھے کیا لا دے جی؟ تخت بلقیس. عجیب مسئلہ ہے. اچھا یہ وہ معاملہ تھا، ایک شخص تبلیغی جماعت کے ہاتھوں نہ مسلمان ہوا برطانیہ میں. کہاں پر جی؟ انگریز تھا بھائی. یہ بات ہے اس زمانے کی
کہ جب اب پاکستان انڈیا نئے نئے جداز ہوئے تھے تو وہ مسلمان ہو گیا ان کے ہاتھوں، تو وہ ان کے ساتھ چلتے چلتے نا یہ داتا دربار سے گزر رہا. آج بھی قبر اس کی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں پر کھجور کے درخت ہے نا، کھجور کے درخت کے ساتھ ہی اس کا نام فاروق نام ہے، نام بدل دیا لارڈ فاروق ایسے کر کے، پتہ نہیں انگریزی نام بھی لکھا ہوا ہے اور مسلمانوں والا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کی قبر پہ. دیکھو جگہ کہاں ملی داتا صاحب میں. اب وہ یہاں سے گزر رہا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ، تو اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے، مزار شریف دیکھا نا، تو انہوں نے کہا جی یہاں شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے. انہوں نے کہا 1 منٹ صبر کرو میں دیکھو تو اسے کیا ہوتا ہے. اندر آیا، اندر آ کے ایک بابا جی کے پاس بیٹھ گیا. تو بابا جی سے کہنے لگا کہ مجھے ایک چیز تنگ کر رہی ہے جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا، تو مجھے اس کا جواب مل جائے گا. ان سے بھی پوچھا، یہ مولویوں سے بھی، ان کے پاس بھی جواب کوئی نہیں کہ بتاؤ تخت بلقیس کس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. اب اس کا جواب تو جناب وہابی نہیں نہ دے سکتا، وہابی دے گا تو جان جائے گی بھائی، عقیدہ اہل سنت ثابت ہوگا. ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ولیوں کو بڑی طاقت دی ہے، وہابی یہ چیز مانے گا تو اس کو ولی بھی ماننے پڑیں گے بھائی. اب ہوا گیا جناب، بہرحال قصہ مختصر یہ کہ بابا جی نے کہا اچھا چلو وہ بھی جواب بعد میں ہم دیتے ہیں، بتاؤ کیا پیو گے کیا کھاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں، کہا اچھا چلو چائے منگا دیتے ہیں آپ کے لیے. بابا جی کوئی تھے اللہ والے، پتہ نہیں کون تھے. اس کے بعد وہ بابا نظر نہیں آیا، بس شاید داتا صاحب ہی ہوں، اللہ نے ان کو تصرفات دیے ہیں، لیکن یہ ہر کسی پر بھی ظاہر نہیں ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جی سب پہ ظاہر ہو. تو بابا جی نے ایسے کیا، ہوا میں آگے ہاتھ میں پیالہ چائے کا آ گیا، کپ. اس نے چائے پینے سے پہلے کپ دیکھا ہے تو حیران تھا، بڑی عجیب و غریب کیفیت. تو اس پیالے کے اندر جہاں سے پیالہ پکڑتے ہیں نا ایسے، جہاں سے ہینڈل سے، اس کے اندر دیکھا ہے تو وہ اس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اس کا باپ مرا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس میں کپ میں. تو وہ کپ پہ چائے پینے لگا. وہ کہتا ہے جی یہ جو اپنے ساتھ مولویوں کو کہ یہ جو کپ ہے، یہ کپ تو میرے بیڈ روم کا کپ ہے جو برطانیہ کے اندر میرے کمرے میں ہوتا ہے. مجھے اب سمجھ آ گئی تخت بلقیس ایسے ہی آیا تھا. اس کے بعد وہ بندہ ان کو بولا تسی جاؤ تہاڈا کام ختم، مجھے میرے مقام مل گیا. داتا صاحب جھاڑو لگاتا رہا وہ انگریز، اور آج بھی اس کی قبر داتا صاحب کے سرانے والی سائڈ پہ، سر والی سائڈ پہ جو کھجور کے درخت ہے، نیچے اتر کے جاؤ نا باہر گیٹ سے جو گلی والی سائڈ سے آتا ہے، وہاں پر آپ کبھی جائیں اس کے جی میں نے اس کے وہ انگریز کی قبر پہ جانا ہے، لوگ آپ کو لے کے جائیں گے، وہاں قبر موجود ہے. آج بھی دنیا فاتحہ پڑھنے جب داتا صاحب جاتے ہیں تو جن کو اس واقعے کا پتہ ہے وہ وہاں بھی جاتے ہیں. اور اس کی میں فوت کی شاید 1970 کے قریب ہوئی ہے، کچھ 10-12 سال وہ داتا صاحب جھاڑو لگاتا رہا. اس زمانے میں، آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں. تو یہ قرآن مجید میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی لشکر میں کہا بھائی کون ہے جو اس کا جو ہے وہ تخت بلقیس لے کے آئے گا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. سلیمان علیہ السلام سے ایک جن کہنے لگا میں لے آؤں گا جب تک آپ کی محفل ختم نہیں ہوتی، جب تک آپ کی جب تک آپ بیٹھے ہیں اس سے پہلے پہلے آ جائے گا. فرمایا نہیں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دیر ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب. ایک اللہ کا بندہ، اللہ فرمائے قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کس کا علم تھا؟ جس کے پاس کتاب کا. اب وہ کون سی کتاب سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی؟ تورات. کون سی؟ تورات. تورات کا علم جس عالم کے پاس تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کی آنکھوں کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے آتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ نے تخت رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا ھذا من فضل ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر.
والرب مجھے پرکھ رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے کہ یہ ناشکری کرتا ہے، تکبر کرتا ہے یا شکر گزاری کرتا ہے۔ دیکھو اس نیک بندے کو۔ اب یہاں سے علماء نے استنباط کیا کہ یہ سابقہ امتوں کا ولی اللہ ہے، اگر اس کا یہ کمال ہے، اس امت کا ولی کا کیا کمال ہوگا؟ جس طرح سابقہ امت کے انبیاء کمال رکھتے تھے لیکن حضور کا کمال تمام انبیاء پر عرفہ والا ہے، اس طرح سابقہ امتوں کے اولیاء پر بھی حضور کے امت کے ولی وہ زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی آگے پھر صالح علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوموں کا بھی تذکرہ آیا، لوط علیہ السلام کی، وہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب ہم اگلا 20ویں پارے کی طرف چلتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ قصص کا تذکرہ کیا، سورہ قصص، اس میں انبیاء کے واقعات ہیں، نبیوں کی قوموں کے واقعات ہیں، اور حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی اس میں کہ اللہ نے من و سلوہ دیا، من و سلوہ کھانے کے بعد کہتے جی ہمارا دل بھرا ہوا ہے، ناشکری کی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر زمین سے اگاؤ اور کھاؤ۔ جب اللہ نے دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ تم جب شہر میں داخل ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے وہ بات نہیں مانی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب اس فرعون کے فوج سے مقابلہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مقابلہ ہے فرعون کی فوج کے ساتھ، حضرت موسیٰ کا، کہنے لگے، فرمانے لگے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگ، اے موسیٰ انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، انہا ہنا قاعدون، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ عجیب منظر ہے۔ وہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی بڑا زبردست شعر ہے، فرمایا کہ جنہ محمد عربی ڈٹھیا اور رج گئے دوویں جہانی۔ جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا نا، وہ دنیا کی ہر چیز سے ان کا دل اٹھ گیا، جی بھر گیا۔ انہوں نے سرکار کو دیکھ لیا، اب ساری چیزوں سے زیادہ محبت ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی پیدا ہو گئی۔ لیکن یہ بنی اسرائیل ایک عجیب قوم تھی، اللہ نے اتنی نعمتیں اور اتنی فضیلت ان کی قرآن میں بتائی نا، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ ناشکرے ہوئے، انہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی وجہ سے ان کو معاف کیا، ان کو معاف کیا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے پھر فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا۔ اور قرآن نے جب بھی رجل کا لفظ استعمال کیا نا، یہ سورہ یاسین میں بھی آیا، اور بھی دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں رجل کا لفظ ہے۔ رجل کہتے ہیں مرد کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور قرآن میں جب بھی رجل کا لفظ آیا ہے تو رجل سے مراد خالی مرد نہیں ہے، بلکہ مرد کامل مراد ہے، مرد۔ حضرت موسیٰ کا ماننے والا ایک شخص وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِهِ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ شہر سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا اور رپورٹ پہنچانے حضرت موسیٰ کو، اے موسیٰ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لی ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یہاں سے نکل جائیں کہیں سے۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو موسیٰ علیہ السلام پر خوف کی کیفیت طاری تھی اور وہ وہاں سے نکلے۔ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے تو ظالمین سے ہمیشہ بچا کے رکھنا۔ علماء نے لکھا کہ جو یہ آیت مبارکہ پڑھے نا، ہر زمانے کے ظالم سے اللہ اس کو بچا کے رکھے گا۔ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ تو مجھے ظالمین سے نجات دے کے رکھنا۔ تو حضرت موسیٰ تشریف لے کے گئے وہاں پر، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں گزارا، وہ سارا واقعہ، وہ میں نے میرے خیال سے 3-4 دن پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں وہ پانی پلانے گئیں، وہ سارا واقعہ اس حصے میں آیا ہے۔ تو حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا، کس وجہ سے جی؟ ہاں وہ تو کیا، کس وجہ سے کیا تھا؟ دینداری کی وجہ سے۔ میں نے سورہ نور میں بھی بتایا تھا کہ 4 معیار ہے نا، حضور نے فرمایا 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کرو۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے یہ نہیں دیکھا ان کے پاس گھر ہے کہ نہیں ہے، وہ تو بیچارے مسافر تھے حضرت موسیٰ، ان کے پاس یہ نہیں دیکھا ان کا حسب و نسب کیا ہے، کس برادری سے ہے، برادری بھی وہاں نہیں رہتی تھی ان کی۔ تو تیسری چیز حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کیا ہے؟ ان کا مال، پیسہ بھی نہیں تھا، غربت تھی۔ چوتھی چیز تھی حضرت موسیٰ کے اندر، وہ دینداری۔ اللہ نے اس کی برکت سے حضرت موسیٰ کو سب کچھ عطا فرمایا۔ آپ کی قوم بھی بڑی ہوئی، آپ کے ماننے والے بھی بڑے ہوئے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جب فرعون پڑا، اور فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان پر وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ دنیا میں بھی اس لشکر کو جو حضرت موسیٰ کے پیچھے پڑا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی نشان عبرت بنایا۔ کیا بنایا جی؟ آج دیکھ لو، فرعون جب ڈوبنے والا تھا تو کہنے لگا یا اللہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، ڈوب رہا ہے نا، تو ڈوبتے ہوئے میں ایمان لایا، میں مان گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل آئے حضرت موسیٰ کے پاس، کہا اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا۔ تو اللہ سے جا کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ سے جا کے کہہ دو اے جبریل کہ آج فرعون کا ایمان قابل قبول نہیں، کیونکہ پردے اٹھ چکے ہیں۔ پردے، وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ کے سودے کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے اور بن دیکھے سودے کی اور ہوتی ہے۔ وہ تھا بہلول دانا، وہ ریت کے نا گھر بنا رہے تھے بچے جیسے نا پرانے زمانوں میں، اب تو خیر وہ سسٹم ختم ہو گیا، ہم بھی چھوٹے تھے پاؤں گھسیٹتے تھے ریت میں، اوپر سے گھر بناتے تھے۔ تو بہلول دانا ایسے کر کے نا گھر بنائی جا رہے، تو وہاں سے زبیدہ خاتون گزر رہی، تو اس نے کہا جی بتاؤ گھر لینا ہے؟ ہاں بتاؤ کتنے کا؟ تو اس نے کہا جی 100 درہم کا۔ 100 درہم بڑی قیمت، تو انہوں نے کہا کہ 100 درہم کا کم نہیں ہوگا؟ کہا نہیں نہیں 100 درہم یہی ریٹ ہے۔ زبیدہ خاتون نے بہلول دانا کو دے دیے۔ ہارون رشید ہے نا، یہ بڑا ذہین و فطین اپنے عقل میں بنتا تھا، اس نے کہا جی 100 درہم ایسے ضائع کر دی، یہ کون سا پکا گھر ہے؟ اس نے کہا یہ جنت کا گھر ہے۔ بہلول دانا کہتا جنت کا گھر، بڑا پریشان۔ اس نے کہا یہ ایسے ہی بس، جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں ٹھگی مار رہے، ایسے دھوکہ دے رہا ہے۔ بہلول دانا کو کہہ کے ہارون رشید گزر گیا، رات کو سویا خواب میں دیکھ رہا ہے جنت میں ایک گھر ہے، اور جگہ ہاذا بیت زبیدہ، یہ زبیدہ کا گھر ہے۔ وہ پریشان ہو، یار واقعی گھر تو الاٹ ہو گیا۔ صبح آیا بہلول وہیں پہ گھر بنا رہا ہے ریت کے، تو پوچھا بہلول گھر دے گا؟ کہا ہاں۔ تو کہا کیا ریٹ ہے؟ کہا تمہاری آدھی حکومت۔ اس نے کہا آدھی حکومت، یہ تو بڑا مہنگا ہے۔ اس نے کہا، بہلول نے کہا کہ رات کو دیکھ لیا نا، دیکھ کر ریٹ اور ہے اور بن دیکھے اور۔ فرعون کو پوری زندگی حضرت موسیٰ سمجھاتے رہے کہ اللہ کے بندے ایمان لے آ، اللہ کو مان لے، لیکن وہ کہتا انا ربکم الاعلی، اور میں بڑا خدا ہوں، کہتا رہا نا۔ جب اللہ کی پکڑ میں آ گیا تو کہتے یا اللہ میں مان رہا ہوں موسیٰ کے رب پر، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو، کہتا میں کس کو ایمان لا رہا ہوں؟ موسیٰ کے رب پر، بالواسطہ جا رہا ہے۔ اور واسطہ تے فرعون بھی مان گئے، وسیلہ پتہ نہیں ہے، وابیاں دی عقل نہیں آندا، وہ وسیلہ فرعون نے بھی مانا ہے۔ فرعون ڈوبتے ہوئے بھی وسیلہ کس کا دے رہا ہے کہ میں آمنا بربی موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ہی مان لایا، لیکن ان کو عقل نہیں آ رہی۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ جب حضور کے صدقے، حضور کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ادھر روزے مبارک سے سلام کر کے نکلا تو باہر ایک کھڑا تھا وہ لال رومال والی سرکار۔ یہ وسیلہ کچھ نہیں ہے، وسیلہ ایک جگہ کا نام تھا،
آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بس سلام پڑھ کے نکل جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے۔ میں کہا یار اللہ تیرے منہ میں خاک کرے، تیرے منہ میں آگ ڈالے، اور تو حضور کے روضے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لگا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ میں کہ اللہ کرے کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوں کہ تمہیں خون کے آنسو آئیں۔ بے شرمو، تمہیں عقل ہی نہیں ہے حضور کے روزے پر یہ باتیں کر رہے ہو کہ ان کے وسیلہ ہی نہیں کچھ ہوتا جی۔ یعنی لوگ لاکھوں روپے لگا کر، عمرہ تو حضور کے بہانے سے ہوتا ہے، اصل تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ سلام ہو جائے حضور کی بارگاہ میں۔ لوگ لاکھوں روپے لگا کے اس لیے جاتے ہیں کہ جی وہ کہ جی ادھر کچھ نہیں ہے۔ اگر ادھر کچھ نہیں ہے تو پھر کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، وہ ایمان کل ہے، ایمان کی جان ہے وہ اصل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اپنے محبوبوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے دشمن بھی بالآخر مان گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ نہیں، انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے، بڑے قوم کو ذلیل کیا ہے، بچوں کو ذبح کیا، بہت خرافات کی، اور مجھے بھی بڑا پریشان کیا کہ حضرت موسیٰ کو وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ وطن چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ مطلب خود بہت سارے لوگ ہیں نا یہاں پر بیچارے تنگ گھروں میں رہ رہے ہیں، لیکن بس کہہ رہے یار ٹھیک ہے یہاں وقت گزر ہے، مشکلات بھی ہوں گی، لیکن کہتے ہیں یار دوسری جگہ نہیں جانا، جگہ نہیں چھوڑنی، کہیں نئی جگہ پہ نہیں جانا، کیونکہ وطن ایک جگہ ایک محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے جانا ہی بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ جائے کہ جناب پورا ملک چھوڑ کے جائیں۔ جو لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کے جاتے ہیں ان سے ذرا پوچھو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو یہی کہا یا اللہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا علاقہ، اپنا کلچر چھوڑا، اور اللہ نے 12 رستے بنا دیے سمندر کے اندر حضرت موسیٰ کے لیے تاکہ ان کی قوم آسانی سے جا سکے۔ لیکن ہوا کس کی وجہ سے؟ فرعون کی وجہ سے۔ فرعون اسی پانی میں غرق ہوا، جس رستے سے حضرت موسیٰ گئے فرعون بھی آیا، لیکن جب فرعون آیا تو رستہ بند ہو گیا، یعنی پانی مل گئے۔ تو یہ سورہ قصص میں اور بھی انبیاء کے واقعات ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے یہ سارے واقعات اللہ نے ہماری نصیحت کے لیے بھیجے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔